مزید بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ بریڈ فورٹ سے موجود ہیں پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو۔ محترمہ فرمائیے گا کہ اس ملاقات کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے، آپ بتائیے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے اور ان میں کن باتوں پہ غور کیا گیا ہے؟ دیکھیں، مجھے معلوم ہے کہ یہ جو کیا سرائیاں ہو رہی ہیں ملاقات کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر اب تک مجھے کسی نے ایک آفیشل سورس حکومت کی طرف سے یا پارٹی کی طرف سے نہیں بتایا، اور ہماری پارٹی کی پالیسی ہے کہ ہم فشنگ ایکسپیڈیشنز پر تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے معذرت چاہوں گی کہ آپ ذرا یہ ہماری جو پالیسی ہے اس کو ذرا مد نظر رکھیں۔ اچھا محترمہ، یہ بتائیے کہ بارہا آپ بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ بہرحال حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات چلتے رہے ہیں، آپ ظاہر ہے کہ ابو ظہبی تشریف لائیں اور آپ یہ کہا گیا بڑے مستند ذرائع سے کہ آپ کی ملاقات صدر صاحب سے ہوئی ہے۔ بہرحال آپ اس کانٹیکسٹ میں بتائیے کہ آپ کی جو بات چیت تھی صدر مشرف کے ساتھ مختلف اوقات میں جو ہو چکی ہے وہ کن ایشوز پہ رہی ہے؟ دیکھیں جی، مجھے آپ اس طریقے سے کنارے میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے۔ آپ کو کس نے کہا میں ابو دھابی میں تھی؟ آپ کو کس نے کہا ہماری ملاقات ہوئی؟ میں نے تو یہ بات نہیں کی، حکومت نے تو یہ بات نہیں کی۔ جی مگر اگر آپ ایک الگ ایشو پوچھنے چاہتے ہیں کہ کیا حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو کانٹیکٹس ہیں ان کا مقصد کیا ہے، تو میں آپ کو اعتماد میں لے سکتی ہوں اور بتا سکتی ہوں کہ یہ مقصد ہے کہ ہمارے ملک کے اندر منصفانہ انتخابات منعقد کیے جائیں، جس کے نتیجے میں ایک ایسے حکومت آئے جو نمائندہ حکومت ہو، جمہوری حکومت ہو اور عوام کے مسئلوں کو حل کر سکیں۔ مگر یہ الیکشنز بھی منصفانہ ہوں تو ان کے بعد جو پارلیمنٹ ہے ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہونے چاہیے تاکہ وہ مسئلوں کو ہینڈل کر سکیں۔ محترمہ یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ منصفانہ انتخابات کے لیے انتظامیہ میں تبدیلی بھی ناگزیر ہے؟ جی، ایک غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ بہت ضروری ہے، اور ایسے غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کے اوپر سب جماعتوں کا اعتماد ہو، اور جو انٹرنیشنل مانیٹرز ہیں، الیکشن مانیٹرز ہیں، ان کو بھی اعتماد ہو۔ محترمہ اب چند مہینے رہ گئے الیکشن میں، اگر الیکشن ظاہر ہے کہ وقت پر ہوتے ہیں جس طرح کہ حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی ایک نگراں سیٹ اپ بنے گا، تو آپ فرمائیے گا کہ کوئی ایسا نام آپ کے ذہن میں یا جس پہ اتفاق کیا گیا ہو، کیونکہ ملک میں حامد ناصر چٹھا کا نام بڑا لیا جا رہا ہے، اور اس کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ چونکہ حامد ناصر چٹھا صاحب آپ کی جو 93 سے 96 کی گورنمنٹ تھی اس میں آپ کے ساتھ رہے تھے، تو اس نام پہ اتفاق پایا جاتا ہے، تو آپ اس حوالے سے کچھ فرمائیں گی کہ کچھ ایسا نام یا کوئی ایسے لوگ جس پہ کنسنسس پایا جاتا ہو؟ چٹھا صاحب جو ہے وہ رولنگ حکومت میں ہیں، مگر وہ بہت باعزت شخصیت ہیں اور ان کی عزت پیپلز پارٹی میں بھی پائی جاتی ہے، اور مجھے نہیں معلوم میں کیا اس بارے میں کہوں، کیونکہ میں ان کے چانسز سپوائل نہیں کرنے چاہتی ہوں، اور اگر میں ان کے حق میں بولوں تو ہو سکتا کچھ لوگ پھر اس کو سامنے نہ لے آئے، تو بہتر ہے میں خالی اتنا کہوں کہ ان کی عزت ہر ایک کرتے ہیں۔ چٹھا صاحب ان کے ساتھ بھی کام کیے، ہمارے ساتھ بھی کام کیے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ 16 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ ڈیل سے نہیں کیا جا سکتا۔ لندن سے جاری ایک بیان میں نواز شریف نے کہا کہ بے نظیر بھٹو اور جنرل پرویز مشرف کی ملاقات نے پوری قوم کو حیرت زدہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جنرل مشرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اس اقدام سے بحالی جمہوریت کی جدوجہد کو دھچکا لگا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کرانے والوں نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا ہے کہ پاکستانی قوم ایسی کسی ڈیل کو قبول نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی ڈیل کی پیشکش ہوئی تھی جو انہوں نے ٹھکرا دی۔